بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل آپ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں بھی تحریر کر دی گئی ہیں. ابھی تک اگر ہمارے چینل سے آپ نہیں جڑے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن دبا دیجئے اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں. ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کیجئے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم عاقل صاحب, میں اسامہ بول رہا ہوں جبیل سے. میرے والدین آج کل وزٹ ویزا پہ میرے ساتھ ہیں. وہ تراویح پڑھنے کے بہت خواہشاں ہیں, لیکن چونکہ وائرس ہے اور مسجدیں بند ہیں تو ان کا یہ سوال تھا آپ سے کہ کیا ہم ٹی وی پہ جو امام کعبہ تراویح پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس حوالے سے ہمیں جو ہے رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ آپ کے جواب کے منظور انشاءاللہ. ٹی وی پر حرمین شریفین کی جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا جواب پیش کروں گا, اور ان دا مین ٹائم ان کو بھی اپنے اس جواب میں یہاں دبانے کے بعد اب جو بھی الفاظ یہاں میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ سائل کے پاس بھی بطور جواب پہنچ جائے گا. تو جواب کے لیے میں رخ کرتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ هذه رسالة من حاميم أخ مصري مقيم بالطائف, يقول في رسالته أثناء إذاعة الصلاة على الهواء مباشرة في التلفاز هل يجوز وأنا في بيتي أن أصلي خلف إمام المسجد التي تذاع منه الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. مسجد سے بعض مرتبہ جیسے کہ حرمین شریفین سے ٹی وی پر آواز آتی ہے, کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ لا يصلى خلف التلفاز. لا يصلى خلف التلفاز. ٹی وی کے پیچھے یا ٹی وی کی قیادت میں یا ٹی وی پر جو حرم کی نماز پڑھائی دکھائی جا رہی ہے اس کے ساتھ نماز آپ ادا نہیں کر سکتے. الواجب عليك أن تصلي في الجماعة في المساجد التي حولك. واجب علیک, آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ مساجد کا رخ کریں اور مساجد میں نماز پڑھیں. یہ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب رحمۃ اللہ علیہ نے ان ایام میں فتویٰ دیا تھا جب کہ امن اور صحت اور عافیت اور شانتی اور سلامتی تھی مملکت سعودی عرب میں. حرمین کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے, مساجد کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے, جبکہ آج کرونا وائرس کی وبا اور اس کے خوف سے ہم اپنے گھروں میں صرف سعودی عرب میں ہی محصور نہیں ہو کر بیٹھ گئے ہیں بلکہ پوری دنیا گھروں میں محفوظ اور امن تلاش کر رہی ہے, اور اللہ رب العالمین کی عبادت فرائض بھی وہیں ادا کر رہی ہے اور سنن اور نوافل بھی وہیں ادا کر رہی ہے. تو نماز تراویح بھی ہم انشاءاللہ تعالی شیخ عبدالعزیز آل شیخ کا فتویٰ آیا ہے کہ ہم اپنی مساجد کا رخ نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح کے اجتماعات پر پابندی ہے. البتہ ہم اپنے گھروں میں نمازیں قائم کریں گے جیسے کہ دوسری نمازیں قائم کی ہوئی ہیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ نماز تراویح مسجد میں جا کر پڑھیں, ٹی وی کے پیچھے نہ پڑھیں. لیکن ہمارے لیے ہم لوگ مسجد میں جا نہیں سکتے, اس لیے ہم اپنے گھر پر ہی پڑھیں گے. وليس لك أن تصلي في بيتك لأن النبي عليه السلام قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. شیخ فرما رہے ہیں کہ جس کو ندا کسی کے پاس پہنچتی ہو یا اذان کی آواز پہنچتی ہو تو اسے مسجد میں نماز ادا کرنا چاہیے. الواجب على كل مكلف أن يصلي مع الجماعة في المساجد.
مساجد کا حکم ہے جو مکلف ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. إذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. حی علی الصلاح حی علی الفلاح اگر کوئی سن لیتا ہے تو وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. لیکن آج کل تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور ہم الحمدللہ گھروں میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد ولا يؤمنني المسجد قال لي من رخصة أصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمعني إلا بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجيب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ایک اندھا شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر یہ دریافت کرتا ہے کہ میرا گھر بہت دور ہے، راستے بھی پر خطر ہے، اور میں اکیلا آ بھی نہیں سکتا، کوئی مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اذان تو میں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا فلستجب، تو پھر جواب دو. اس کا مطلب آپ نماز کے لیے حاضر ہو. فإذا كان الأعمى الذي ليس له من يقوده بصفة مناسبة أو بصفة دائمة فقد يتأخر عنه قائده، ومع هذا يؤمر بالصلاة بالجماعة فكيف بغيره. ایک اندھے شخص کو، ایک اندھے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، تو اس صحت مند کے بارے میں کیا حکم ہو سکتا ہے جو کہ گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہو؟ یہ چونکہ کرونا کی اس انوائرمنٹ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ٹی وی کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں نور علی نور ہے. اور یہ جو ویڈیو ہم نشر کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اس سے ہر ملک کے لوگ دیکھیں گے، اور وہاں بھی لوگ اس کو دیکھیں گے جہاں پر امن ہے. الحاصل أن الواجب على المكلفين من الرجال أن يصلوا في مساجد الله في بيوت الله مع إخوانهم. یہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی اللہ کے گھروں میں نماز ادا کریں مسلمانوں کے ساتھ. لكن لو قدر أنه تأخر لمرض أو علة من العلل ففاتته الصلاة لا يصلي خلف المذياع. اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے مسجد کی نماز چھوٹ گئی ہے تو لا يصلي خلف الميعاز. وہ ٹی وی تلفاز کے پیچھے یا ریڈیو کے پیچھے نماز نہ پڑھے. ولا خلف التلفاز ولا خلف التلفاز، ریڈیو اور ٹی وی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. بل يصلي وحده. نماز الگ اپنی جماعت، آپ گھر میں جس طریقے سے آج ہم لوگ کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے والد کی نماز کے لیے خود ان کو پڑھائیں اپنے گھر میں. أو يصلي معه من عنده من أهل بيته. آپ کے گھر میں اہل بیت، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گھر والے سب جمع ہو کر نماز پڑھیں. والنساء يقفن خلفه لا يقفن معه. اور عورتیں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوں گی، برابر میں نہ کھڑی ہوں. المرأة فأكثر تقف خلفه وتصلي معه لا بأس. أما الصلاة إلى أو مع الإمام الذي يسمعه في الإذاعة أو في التلفاز فلا، أو يراه في التلفاز فلا. نعم. شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ ٹی وی پر امام جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے شیخ نے سوال سائل نے کیا ہے کہ ٹی وی پر دیکھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ٹی وی پر دیکھ کر ان کی امامت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ایسا کرنا درست نہیں ہے. آگے شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ عبدالعزیز ابن باز کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان سے راضی ہو اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ خوبصورت باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سے ہمیں بہت سی روشنی ملتی ہے، بہت سے حوصلے ملتے ہیں، اور صحیح ڈگر پر، صحیح راستے کا اس پر چل کر ہمیں اللہ کی رضا کے حصول کے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق اور سوجھ بوجھ ملتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ٹی وی کے پیچھے یا ریڈیو کو فالو کرتے ہوئے حرم کی نماز آپ کی نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے کہ اپنے والد کو یا گھروں میں ہم ایک دوسرے کی یا آپ کے والد خود امامت کرائیں اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور خواتین
گھر کی جو خواتین ہیں وہ آپ دونوں کے پیچھے کھڑی ہوں اور اس طریقے سے اپنی تراویح پوری کریں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.